الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ ہفتے ایمان سے متعلق گفتگو چل رہی تھی کہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کر کے کوئی نعمت ہو نہیں سکتی. آدمی اگر کلمہ طیبہ کو پڑھ لے تو کفر سے نکل کر کے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، گویا کہ جہنم سے نکل کر کے جنت میں جانے والا بن جاتا ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا. یہ واقعہ آپ حضرات سن چکے ہیں، اور حضور علیہ السلام سے کچھ گفتگو ہوئی. بہرحال وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سے متاثر ہو کر کے اس نے ایمان قبول کر لیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد اب کیونکہ وہاں خیبر کے موقع پر، جنگ کے موقع پر تو لڑائی ہوتی ہے، تو غزوے میں شریک ہو گیا اور شہید ہو گیا. بعد میں جنگ ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک شخص اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے کہا کہ اس کو میں پہچانتا ہوں. یہ ایک چرواہا تھا، کالا کلوٹا تھا. گفتگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس کی گفتگو ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ اگر میں آپ کی بات مان لوں تو کیا ہوگا. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے. اس نے کہا میں کالا کلوٹا ایک بدبودار انسان، آپ مجھے اتنے بڑے بادشاہ، آپ مجھے سینے سے لگائیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس رنگ کو، کالے رنگ کو سفید رنگ میں بدل دیں گے، اور تمہاری اس جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل. بہرحال جب دیکھا تو حضرات صحابہ کرام نے کہا کہ اس کو ہم پہچانتے نہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں پہچانتا ہوں، یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں ایک بھی سجدہ نہیں، ایک بھی، اس لیے کہ سجدے کا موقع ہی نہیں آیا ہوا. ایمان قبول کیا، جنگ میں شریک ہوا، شہید ہو گیا. ایک بھی سجدہ نہیں کیا، تلاوت نہیں کی، روزہ نہیں رکھا، کچھ نہیں کیا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کی سیاہی کو تابانی سے بدل رہے ہیں، فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں، اور اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کیا جا رہا ہے، اور اس کو جنت الفردوس میں داخل ہوتے ہوئے میری آنکھیں دیکھ رہی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گواہی دی اس چرواہے کے بارے میں. یہ کب ہوا؟ تھوڑی دیر پہلے تو وہ چرواہا تھا، کافر تھا، یہودیوں کی بکریاں چرا رہا تھا. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تو اس کلمہ پڑھنے کے بعد یہ حالت تبدیل ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں جانے کی ایسی گواہی دی اس کے بارے میں کہ جس کے بارے میں یہ گواہی محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکل جائے پھر اس کو جنت گویا کہ اس کے لیے واجب ہو چکی. کیا اس کلمے میں کوئی منتر ہے، کوئی جادو ہے؟ یہ کلمہ جو ہے اس میں کوئی منتر ہے یا جادو ہے یا کوئی تعویذ ہے یا کوئی کمپیوٹر ہے؟ کیا چیز ہے جو ایک دم سے ایسی کایا پلٹ جاتی؟ یہ سمجھنے کی بات ہے.
جب آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بات مان رہا ہے، دل سے اس بات کو مان رہا ہے اور اس بات کا اعلان کر رہا ہے اب اطاعت صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں ہوگی، بھروسہ اللہ پر ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں ہوگا، کارساز صرف اللہ کو سمجھا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھا جائے گا۔ جب آدمی اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب کر دیتا ہے، اللہ کی طرف اپنے ہر کام کی نسبت کر دیتا ہے، جو بھی کچھ ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میرا حج، میری تسبیح، میری تلاوت، میرا مرنا، میرا جینا، میرا کمانا، میرا کھانا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کیوں پھر اس کو اس جہنم سے نکال کر اپنی جنت میں داخل نہیں؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے بھئی جتنی گنجائش ہے اندر پہلے ہی کر لو اس کو پوری، جو گنجائش ہے شاید میرے خیال سے باہر بارش کا موسم ہو رہا ہے تو اندر لوگ آہستہ آہستہ، تو جو جگہ ہے اس کو پور کر لو بھائی، آگے بیٹھ کے جگہ بنا لو، پہلے اپنی یہاں بیٹھو خان صاحب ادھر کو ہو جاؤ، بیٹھو تم بھی آگے آؤ ادھر کو، مل کے بیٹھو بھائی، جلدی سے مل کے بیٹھو، مل کے اس طرح بیٹھ جاؤ کہ نہ تو کسی آدمی کی گنجائش رہے اور نہ کوئی فالتو رہے بھائی، بیچ میں مت بیٹھنا پھر بعد میں پریشانی ہوگی، کبھی دو صفوں کے درمیان بیٹھ جائیں اور پھر یہ سمجھے کہ بعد میں جگہ بن جائے گی، کہاں بنے گی جگہ، اس کو پوری کرو، ایک آدمی کی گنجائش ہے یہاں بیٹھو۔ بس بھائی اب اندر نہ آئے، اندر کی جگہ بالکل فل ہو گئی، اب اندر نہ آئے، اگر بارش سے بچنے کا مسئلہ ہے اوپر چھت میں، اس میں پہلی منزل میں جگہ خالی ہے وہاں چلے جائیں، پہلی منزل میں جگہ خالی ہے وہاں چلے جائیں، اب یہ ڈسٹرب نہ کرے بھائی ادھر ادھر گھوم کے، یا جہاں ہیں وہاں بیٹھ جائیں یا باہر چلے جائیں، بس بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، جو کچھ بات کہنی ہوتی ہے وہ ذہن میں نہیں رہتی، اوپر ساری چھتوں کے نیچے جگہ خالی ہے وہاں پہنچے بھائی آپ لوگ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اقرار کرنے کے بعد بندہ گویا کہ یہ اقرار کرتا ہے کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے گا، اب اللہ کے لیے سب کچھ ہے یہ اقرار تو کر لیا، میرا کمانا، میرا کھانا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا رہنا، میرا سہنا، میرے معاملات، میری معاشرت، میرا رہن سہن، میرا دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، یہ اقرار کر لیا، اور یہ اقرار اسے جنت میں لے جانے والا بنتا۔ اب اس اقرار کے بعد اس اقرار پر وہ کاربند ہے یا نہیں، مسئلہ یہ بھی ہے نا، اس اقرار پر وہ کاربند ہے یا نہیں، مسئلہ یہاں پر ہے، اگر وہ واقعی اللہ کے لیے اس کا سب کچھ ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو وہ اپنے اقرار پر کاربند ہے، نہیں تو پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے، نہیں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں تو پتا ہے، اس کے دل میں تلک کی بات پتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، میرا سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ اقرار کر لیا، اللہ نے کہا میں نے جنت تیرے لیے واجب کر دی، اللہ نے کہا میں نے تیرے لیے جنت واجب کر دی، اب آئیے عملی میدان کے اندر، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم اس اقرار پر سچے یا پکے ہیں یا نہیں جب وہ عملی میدان کے اندر آتا ہے، وہ عملی میدان کے اندر آتا ہے، جب عملی میدان میں آتا ہے تو وہی کافروں والے معاملے سارے کے سارے، کسی سے معاملہ کر رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے اس کو، کسی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے فریب کا کام کر رہا ہے، کما رہا ہے حلال و حرام کا امتیاز نہیں، نماز کے ٹائم پہ سو رہا ہے، حلال حرام لقمہ اپنے پیٹ کے اندر پہنچا رہا ہے، یعنی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، اور زبان سے کہہ رہا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے کہ تو کہہ کیا رہا ہے اور کر کیا رہا ہے، وہاں اس کی کیا قدر ہوگی؟ وہاں یہ تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ہم ایمان والے ہیں، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ میں بارہا یہ بات عرض کرتا ہوں کہ میں تقریر نہیں کرتا ہوں، غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں۔ تو یہ یہاں سوچنے کی بات ہے ایک ذرا سی، کہ ہم اقرار کر کے یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم جنتی ہو گئے پکے، ہے نا؟ جس نے کر لیا اقرار وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ لیکن یہ جنتی کیوں ہے؟ اور اس لفظ کیوں سے جب پردہ ہٹتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیمانے پر ہم پورے اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے ہیں، یہ بھی تو ہمیں دیکھنا پڑے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا، کسی کافر بادشاہ، کوئی چھوٹا موٹا بادشاہ ہوگا، اس کی سرکوبی کے لیے، اس سے کوئی مسئلہ ہوگا، تو ایک لشکر بھیجا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت، ان کو سپہ سالار بنا دے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سارا کا سارا لشکر گرفتار ہو گیا، شکست ہوئی اور سارا کا سارا لشکر گرفتار ہو گیا۔ اب جب سارا لشکر گرفتار ہو گیا تو وہ جو بادشاہ تھا اس نے سب کو جمع کر لیا اور سوچا کہ لاؤ انہیں مارنے کی بجائے یا قیدی بنانے کی بجائے انہیں ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس نے امیر لشکر تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، ان سب کو جمع کیا، امیر لشکر بھی وہاں موجود ہیں، سپہ سالار جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور ایک بڑے کڑھائی میں تیل پکوایا اس نے، آگ میں، بڑے کڑھائی میں آگ میں تیل پکوایا اور اتنا تیز بہت زیادہ گرم اس کو کروایا، اور ان قیدیوں میں سے ایک نوجوان کو اٹھا کر کے اس میں ڈال دیا۔ وہ اتنا تیز گرم تھا تیل کہ گرتے ہی اس میں سارے اعضاء ان کے الگ الگ ہو۔ اب دیکھیے کیسا موقع ہے، اور یہ پورے لشکر گرفتار ہے، قیدی ہے، اور ان حالات کے اندر اب یہ تیل پک رہا ہے اور نمونہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس وقت میں انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ بادشاہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سب کو ایک ایک کر کے اسی طرح ڈال دیا جائے گا یا تو پھر اپنے ایمان سے باز آ جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان سے جواب دیا، میں روزانہ یہ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک کہ میرا ایک ایک عضو تیری راہ میں زخمی نہ ہو جائے، جب تک میرا ایک ایک عضو تیری راہ میں زخمی نہ ہو جائے اس وقت تک یا اللہ مجھے موت نہ دینا۔ میں تو یہ روزانہ دعا کرتا ہوں، میری تو دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے، تو مجھے کیا ڈرا رہا ہے؟ میرے لیے تو یہ خوشی کا لمحہ، میرے لیے تو یہ خوشی کا موقع ہے، مجھے کیا ڈرا رہا ہے؟ تو جب یہ جواب سنا تو اس کا دل تھوڑا سا نرم ہو گیا، اس کا دل بادشاہ کا تھوڑا سا نرم ہو گیا۔ اس نے کہا بھائی یہ تو عجیب مخلوق ہے، یہ ڈرنے والے لوگ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا اب اگر یہ کلمہ کفر تو کہیں گے نہیں، یہ کلمہ کفر تو کہیں گے نہیں، لیکن اس نے کہا اچھا ایک کام کرو، سپہ سالار سمیت ساری کی ساری فوج میری پیشانی کا بوسہ دے اور جاؤ آزاد۔ اب یہاں یہ غور کی بات ہے، ایک مسئلہ سمجھ لیں، اگر کوئی ایسے حالات آ جائیں جب آدمی کو زبردستی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنا پڑے تو کلمہ کفر کہنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جان دے دے، کفر نہ کہے۔ بہتر یہ ہے جب صریح کفر کرنے کی زبردستی کی جائے، جب یہ کہا جائے کہ تو جائز تو ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، افضل یہ ہے کہ کلمہ کفر نہ کہے اور جان دے۔ لیکن اگر موقع یہ آ جائے
کہ گناہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کفر کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، گناہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو اب یہ اپنی جان بچانے کے لیے گناہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر نہیں گناہ کیا جان بچانے کے لیے تو حرام موت مرے گا۔ اگر مسئلہ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب وہاں اس نے کلمہ کفر سے تو وہ باز آ گیا، اب اس نے کہا میری پیشانی کو بوسہ دے دو۔ اب یہ کافر کی تعظیم تھی پیشانی کو بوسہ دینا، جو گناہ ہے، لیکن چونکہ یہاں مسئلہ اب شریعت کا یہ تھا کہ اب جان بچانا واجب ہے اس کو بوسہ دے کر کے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور سارے لشکر نے اس کے کافر کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اپنی جان بچا لی۔ یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اپنی دل، اپنی خواہش کچھ نہیں، کسی معاملے میں خواہش نہیں، جان بچانی تو اللہ کے لیے اور جان دینی تو اللہ کے لیے۔ یہاں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اب جان بچانا تیرے لیے ضروری ہے، اس گناہ کو کر کے تو کر دیا۔ اور جہاں یہ ہے کہ کلمہ کفر کہنا پڑے گا، اب جان دینا افضل ہے تو دے دی، وہاں خوشی سے دے دی۔ یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جب لشکر واپس آیا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو لے کر مدینہ منورہ سے باہر استقبال کے لیے آئے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر سپاہی کے، ہر صحابی کے پیشانی کو اپنے ہونٹوں سے بوسہ دے کر کے ان کا اعزاز کیا۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ نہیں بھائی، کہیں موقع نہیں، ہم تو یہی کریں گے، ہم کیوں عزیمت پر؟ شریعت کا جو حکم ہے وہاں وہ کرنا ہے ہمیں۔ اب یہ تو بڑی اونچی بات تھی حضرات صحابہ کرام کی۔ اپنی عملی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں، ہمارے بچوں کا ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے، ہمارے بچوں کا ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ اسکولوں میں سوریہ نمسکار کرایا جا رہا ہے نا، ان سے وہ سب کلمات کہلوائے جا رہے ہیں جو کفریاں ہیں۔ قانون ہمیں اجازت دیتا ہے ہم نہ کہیں، لیکن ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں، ارے کون لڑے گا، کون جھنجٹ میں پڑے گا، بچے کو اسکول سے نکال دیں گے، پھر کون جائے گا عدالتوں کے چکر کاٹے گا، لہٰذا اس کی پڑھائی رہ جائے گی۔ اس پڑھائی کے لیے ایمان کا سودا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ بتلائیے یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ہر ماں باپ اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ اب آپ کہیں گے پڑھائی چھڑوا دیں، اب آپ کہیں گے ساری قوم کو جاہل بنا دیں، نہ بنائیں جاہل، لیکن سست ہو کر کے گھر میں 10 بجے تک سوئے نہیں، کوشش کریں، جد و جہد کریں اس کے لیے۔ اور جب آدمی کوشش کرے گا اور جد و جہد کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، نہیں کہیں گے ہم، اس کے لیے ہم کوشش تو کریں تھوڑی سی، ہم تو پہلے سے پہلے ہتھیار ڈال کر کے تیار۔ جب ان بچوں کی اس سادہ دل کی تختی پر بچپن سے یہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ کہنا نہ کہنا کوئی غلط نہیں ہے، تو بعد میں پھر آپ اس پر ایمان کا رنگ چڑھانا چاہیں نہیں چڑھا سکتے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک بات کہی تھی نا کہ ایک صاحب مفتی شفیع صاحب کے پاس ملنے آئے اور انہوں نے اپنے بچے کے بارے میں بتلایا کہ میرا بچہ بہت بڑے منصب پر پہنچ گیا، بہت بڑے عہدے پر پہنچ گیا اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے، لیکن بس ایک تھوڑی سی کمی ہو گئی، ذرا سا بے دین ہو گیا۔ مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں اس بات کو اس نے ایسے کہا کہ بس تھوڑی سی کمی، ارے یہ تھوڑی سی کمی نہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ انسان کے بدن سے روح نکل جائے تو بچا کیا ہے؟ انسان اگر ایک آدمی ایک لاش پڑی ہوئی ہو اور کوئی ڈاکٹر اس کا ہاتھ دیکھ کر کہ باقی تو سب کچھ صحیح ہے، بس ذرا سی روح نکل گئی تو بچا کیا ہے ابھی اس کے اندر؟ اگر دین ختم ہو گیا اس کا تو پھر بچا کیا ہے اس میں؟ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اپنے ایمان کو بھی اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بھی بچانے کی بڑی جد و جہد چل رہی ہیں، بڑی کوششیں چل رہی ہیں اس ایمان کو لینے کی۔ اب یوں نہیں ہے کھڑا ہو کر، وہ بھی کسی کے ساتھ وہ واقعات بھی ہو رہے ہیں، لیکن در پردہ سازشیں ہو رہی ہیں ایمان کے خاتمے کی۔
تو تھوڑا سا اس بارے میں غور کرنا ہے، اپنے ایمان کو، صرف اپنی نسلوں کے ایمان کو نہیں بچانا، اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔